السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ دو بڑی اہم خبریں، ایک تو خبر یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے مذاکرات کی دعوت دی اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو، اور لیکن حکومت سے بات چیت میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، یہ کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کا۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ سردار تنویر الیاس جنہوں نے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا، وہ آج اپنے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ اب کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب کس سیاسی جماعت کا پلڑا عوام بھاری ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے ناقدین یہ بات کر رہے ہیں مسلسل کہ جی پاکستان میں سیاسی حوالے سے اسٹیبلٹی اگر لانی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، تو ان سے بات چیت کی جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے گو کہ 2-3 مرتبہ دعوت دی، لیکن پی ٹی آئی والوں کو شکایت یہ ہے کہ جناب صرف بات کی جاتی ہے، صرف کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم سے پھر رابطہ بھی نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اس طرح کا ماحول اب تک سیاسی بنایا گیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم سے یہ واقعی سیریس ہیں بات چیت کرنے میں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ فائزہ ملک صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سردار عبد الرحمان صاحب نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی موجود ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سب سے پہلے فائزہ ملک صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، اب جی بی کا الیکشن ہوا، آپ کی پارٹی خاص طور پر آپ کے چیئرمین نے تو کافی سارے کیے نون لیگ پر، اور فارم 47 انہوں نے کہا تھا کہ میں خود دیکھوں گا ان تمام چیزوں کو۔ اب کشمیر کا الیکشن ہے، کشمیر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب اتنے بڑے نام الیکٹیبلز کہہ لیجیے، سردار تنویر الیاس اور دیگر لوگ چلے گئے پارٹی چھوڑ کر، کتنا فرق پڑے گا آپ کو کشمیر کے الیکشن میں ان چیزوں سے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ ان باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ اس میں ہر وقت لوگوں کا جانا اور آنا لگا رہتا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ چلا جائے تو اس کے جانے سے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کوئی دھچکا لگے۔ میرا خیال ہے کہ اگر سردار تنویر گئے ہیں تو یقیناً پارٹی کے علم میں ہوگا، ان کا جانا یہ اچانک سے نہیں ہوتا۔ جب کوئی اڑنے والا ہوتا ہے تو اس کے اڑنے سے پہلے دائیں بائیں خبر آ جاتی ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارا جو کشمیر کا الیکشن ہے اس پہ ان کا جانا جو ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا۔ اچھا، نہیں، میں نے اس لیے سوال پوچھا آپ سے کہ ظاہر ہے عین موقع پر اس طرح کے کون سے اختلافات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اپنے؟ دیکھیں، مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کیا صورتحال تھی، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے جو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے، اگر ٹکٹ نہ ملی ہو یا پارٹی نے ان کی جگہ کوئی اور کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہانہ ہوتی ہیں، اور جانے والے نے کسی ادھر نہ سے کر کسی دیں ڈیبٹ وجہ کارڈ کو پہ، بہانہ بنا کے ہے جانا آپشن ہوتا ہے۔ ادھر بھی ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہانہ کیا انہوں نے۔ اور استحکام پاکستان پارٹی، آپ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے علیم خان صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کی پارٹی ہے، اور جس طرح بنی ہے اور سب چیز آپ بھی جانتی ہیں، اب اس کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اچھا، عارف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیجیے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ سردار صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن ہلکی ہے، جی حکم کریں۔ سر، گزارش یہ ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سیاسی استحکام اگر چاہیے تو پی ٹی آئی سے بات کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان کہتے ضرور ہیں، ویسے گوہر صاحب کو شکوہ ہے کہ صرف بات بیانات تک ہوتی ہے، ہم سے رابطہ نہیں کیا جاتا، نہ اس طرح کا سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک کو آگے لے کر کے سب چلنا چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی جہاں تک پوزیشن ہے نا جی، بات یہ ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کروا کروا تھو تھو والی بات کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو کہا، جو کہ ایک غیر جانبدار اسپیکر ہے، سب کو رسپیکٹ دیتا ہے، وہ ایک باعزت انسان ہے، رسپیکٹیبل ہے، تو کتنی دفعہ ان کو آفر کیا کہ جی آئیں مل کے پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہ قائد میاں نواز شریف سے لے کر میاں شہباز شریف سے لے کر سب نے جو ہے نا ان کو آفر کیا ہے۔ بس وہ اسمبلی میں آتے ہیں، ایک ہی چیز ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، فارم 47، وہ ہز ماسٹر وائز یہی لگائی ہوئی ہے، آج تک وہ 3 سال ہو رہے ہیں، تو یہی چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے انشاءاللہ 2.5 سال اگلے بھی یہی بجاتے رہیں گے۔ لیکن اس میں سردار صاحب وہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ جناب دعوت آپ دیتے ہیں، اس کے بعد
رابطہ بھی نہیں کرتے اور ماحول نہیں بنایا جا رہا. اگر واقعی آپ سیریس ہیں مذاکرات کے حوالے سے تو ماحول تو بنائیں, خان صاحب سے ملاقات کرا دیں, ان کی فیملی کی کرا دیں, وکلا کی کرا دیں. آپ مطلب کچھ تو تھوڑا بہت اس طرح لچک دکھائیں گے, پتہ چلے کہ واقعی سیریس ہے حکومت بات کرنے میں. دیکھیں ملاقات کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, قیدی کی ملاقات کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے اب پروگریٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کا, اس نے ہزاروں قیدی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک شیڈول کے مطابق, اس سلسلے کے مطابق, اور ساری چیزوں کو سیکورٹی کو, اور پھر یہ جو بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں واپس آتے ہیں جی خان صاحب نے یہ کہا, اور دنیا جہان کے کلابے ملا دیتے ہیں, سیاسی طور پہ جو ہے نا اس کو اچھالتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. میں خود قید رہا ہوں, ابھی 32 سال قید کے مدعے ہو گئی تھی, تو مجھے ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولنے دیتا تھا سیاسی, کبھی بھی نہیں. جب میں جیل سے باہر آیا تو میں سیاست بھی کر رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں, سب چیز کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ پہلے جیسے ہی چھوٹے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بات نہیں کریں گے, ادھر جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا اسٹیٹمنٹیں اور کیا کیا سلسلہ شروع کر دیتے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے بھی مسائل ہیں, آپ کو بھی علم ہے, اور بارہا گورنمنٹ خود ان باتوں کو کہہ چکی ہے کہ جی اچانک سے رات میں اندھیرے میں گئے, ڈاکٹر کو دکھایا, آنکھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. سر ایک دفعہ سامنے لے آئیں گے خان صاحب کو, عدالت میں پیش کر دیں گے, میڈیا بھی دیکھ لے گا, یا کمیٹی بنا دیں جا کر کے 6-8 آدمی ملائیں, یہ ساری ریومرز دم توڑ دیں گی. لیکن آپ نے بالکل ہی چھپا کر اس طرح کونے کر دیا ہے کہ نہ فیملی مل رہی ہے, نہ وکلا مل رہے ہیں, نہ ان کے رہنما مل رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں تو پھر باہر آئیں گی نا کہ جی خان صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بیمار ہیں یا آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اس طرح کی باتیں. دیکھیں جی ایسا نہیں ہے. یہ بیماری ایک قیدی کی ہر ذمہ داری جیل کے عملے اور اس کے سپرنٹینڈنٹ پر ہوتی ہے. وہ وہاں کا مائی باپ ہوتا ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ پھر قیدیوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا تو وہ خود, اب جب بھی ان کو کوئی بھی پرابلم ہوا ہے تو رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں جب بھی لے گئے ہاسپٹل لے گئے. باقی جہاں تک کورٹ میں پیش کرنے کی بات ہے, یہ کورٹ کا پروگریٹو ہے کہ کورٹ جب بھی بلائے گی تو یہ کیا ہے, جیل کا عملہ, سپرنٹینڈنٹ اور گورنمنٹ پابند ہے اس کو جو ہے نا اس کو ادھر پروڈیوس کرنے کے. تو جو میرا خیال ہے کہ سر جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا زیادہ, سردار صاحب جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا زیادہ با اختیار ہوتا ہے کہ کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں تسلیم کرتا. کورٹ نے کہہ دیا جی ملاقات کرا دیں, نہیں کرا کے دے رہا وہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیل سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات کی بات, جیل کی 4 دیواری کے اندر وہ بے تاج بادشاہ ہے. وہ جو قیدیوں کی بھلائی کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی صحت کے حوالے سے وہ فیصلے کرتا ہے, اور اس کا فیصلہ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہمیشہ قیدیوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں, اس کی فیملی کی طرح رکھتے ہیں. ان کے ہر کھانا پینا, صحت, میڈیکل, ہر چیز کا, ایجوکیشن, ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں وہ جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری کوئی ہے, اور اس کو ایکسٹرا آرڈنری طور پہ جو ہے نا 24 گھنٹے آپ پیمس میں لے جائیں فلانی جگہ ایسے ڈیمانڈ پہ. تو پھر 8,000-9,000 قیدی ہے تو خالی یہی ہر قیدی کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے, میرے گردوں میں درد ہے, میری آنکھ میں تکلیف ہے. تو سب کو جو ہے نا پھر سر میاں صاحب کو ذاتی معالج مہیا کیا گیا تھا. ہاں تو سر یہ ذاتی معالج کیا وہ سابق وزیر اعظم, یہ بھی سابق وزیر اعظم ہے, ان کو بھی ذاتی معالج دے دیں؟ نہیں معالج جب ضرورت ہو. دیکھیں اللہ رحم کرے, ہمارے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس وہ گئے تھے, وہ تو ڈیتھ بیڈ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس, ہمارا لیڈر سر یہ پلیٹلیٹس پاکستان سے گئے ویل چیئر پہ, اور وہاں جہاز سے اترے تو پیدل چلتے ماشاءاللہ حشاش بشاش. خیر میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. عارف بادشاہ سن رہے ہیں, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ ہاسپٹلائز رہے, اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں کسی کو نہ دکھائے اپنے محبوب کے صدقے. عارف واسی صاحب سے میں سر پوچھ لوں ذرا, ٹھیک ہے عارف واسی صاحب, بات یہ ہے کہ جی عارف واسی صاحب, ہیلو جی سن رہے ہیں سر آپ کو. جی عباسی صاحب. جی السلام علیکم, سوری میرا کوئی نیٹ کا مسئلہ آ رہا تھا, کائنڈلی ذرا سوال کیجئے گا. سر سوال خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ بات کر لیں. سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بیٹھ رہے یہ لوگ, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو گراؤنڈ کے حالات سمجھنے ہوں گے. ایک انلیجیٹیمیس گورنمنٹ ہے, ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو عوام کی حمایت سے
بالکل نہیں آئی. ایک طاقت کے بندوق کے زور پہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا سر یہ اور طاقت عوام کے کی کوئی بلبوتے سپورٹ پہ نہیں. تو سمجھ میں آ رہا ہے یہی یہ بات تو میں نے ابھی یاد کی بندوق کہ کس کے پاس ہے یہی بات ہے. سر؟ بندوق کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ کرنے دیجیے گا. کوئی ڈیکورم ہوتا ہے, کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. جی یہ فرمائیے. بولتے رہے, میں بالکل نہیں بولا. ٹھیک ہے سننے کا حوصلہ پیدا کریں, یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. جو لوگ غاضب ہوتے ہیں نا, جو غیر قانونی غیر آئینی طاقت کے زور پر آتے ہیں, ان کو نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی سے باہر دوسری کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا, سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. سچ سننے کا حوصلہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جو حق پہ ہو, جو سچائی پہ ہو, وہ سنتا بھی ہے اور بات بھی کرتا ہے. تو کسی کی دوسری کی بات پہ اس طرح بولنا یہ ویسے بھی ایتھکس کے خلاف ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا وزیر اعظم, سو کالڈ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہا ہے, اس نے خود کہا ہے کہ 2024 کے الیکشن جو ہے نا کسی طرح بھی فیئر نہیں تھے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں, انہوں نے آسرا لیا 2018 کا. ہم تو 2018 میں بھی چیختے رہے کہ ہمارا مینڈیٹ تو 2018 میں بھی 30-35 سیٹیں ہماری وہ آر ٹی ایس سے ڈاؤن کر کے چھینی گئی ہیں. تو ان کو پبلک میں تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. جس طرح یہ ظلم و ستم عوام کے ساتھ کر رہے ہیں پنجاب کے, آپ لگاتار قانون دیکھیں جس طرح کے قانون سازی ہو رہی ہے, جس طرح کے سرکاری محکمے عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. کوئی منتخب حکومت جس کو عوام کی سپورٹ ہو, جس کو پتہ ہو کہ میں نے دوبارہ عوام کے ساتھ عوام کے پاس جانا ہے, وہ اس قسم کا رویہ عوام کے ساتھ نہیں رکھتی. مہنگائی کو ایک طرف چھوڑ دے, سرکاری محکموں کی منمانی, سینہ زوری, ان کا ظلم و ستم عوام پہ. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہو گئے, پیپرا اور پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے, ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, اتنے محکمے بن گئے ہمیں نام بھی نہیں آتے. ہر محکمہ پنجاب کے عوام کو صرف ان پہ ظلم و ستم کرنے, ان کو لوٹنے, ان سے بتا لینے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے لوگوں کو اپنے آپ پہ نمائندے کہتے ہوئے. پارلیمنٹ میں شکلوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون منتخب نمائندے اور کون فارم 47 کے اس پہ آئے ہیں, بندوق کی طاقت پہ آئے ہیں یا کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہیں. تو ان کے پاس ہے کہ ہم ان سے بات کریں. ان نے آج تک چلیں آپ نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں 47 ہے. فائزہ ملک صاحبہ گفتگو سن رہے ہیں آپ, سردار صاحب کی بھی اور عارف عباسی صاحب کی بھی. آپ کی بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے نون لیگ, ظاہر ہے آپ کی وجہ سے ہی ترامیم بھی پاس کرتی ہے اور بڑا سہارا آپ ہی کی وجہ سے ہے. لیکن آپ انتخابات ہوتے ہیں, جی بی کا الیکشن ہے یا بھی کشمیر کا الیکشن ہوگا, تو ایک طرف حکومت میں آپ ساتھ ہیں, لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو اتحاد کسی اور سیاسی جماعت سے کر لی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, تو مل کے نہیں چل رہے آپ لوگ؟ دیکھیں, جو جہاں تک آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, الیکشن میں ہر جماعت نے اپنا الیکشن لڑنا ہوتا ہے, اپنے مینیفیسٹو کے اوپر الیکشن لڑنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی سیاسی جماعت نمبر 1 اور نمبر 2 ہوتی ہے وہ الائنس کرتی ہے ہمیشہ. لیکن جو بات ابھی آپ کے زیر بحث تھی, میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. جی عباسی صاحب ابھی جیسے کہہ رہے تھے, آپ نے ان سے سوال کچھ کیا, انہوں نے جواب کچھ اور دیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بقول ان کے کہ انہوں نے ہمیشہ مطلب بہت ون کیا ہے اور میجورٹی میں یہ تھے, اور ان کو جی عوام کی مقبولیت ان کے بہت زیادہ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں لی. تو کیا صرف سیٹیں لینا جو ہے وہ مشروط ہے عمران خان کی رہائی, یا عمران خان کو جب تک بیچ میں نہیں ڈالیں گے؟ آپ بھی بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں. ہم کیسے چھوڑ دیں؟ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں, سزا یافتہ ہیں, ان کو عدالتوں نے چھوڑنا ہے, ان کو کسی حکومت نے نہیں چھوڑنا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں سوال رکھتی ہوں آپ کے آگے بھی کہ کیا جو جماعتیں مینڈیٹ عوام کا لے کے پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ان کو پارلیمنٹ کے اندر جس مینڈیٹ کے لیے بھیجا گیا ہے انہوں نے اس کا حق ادا کیا, عوام کے مسائل, عوام کی جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کیا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کی بات ہوگی تو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. پارلیمنٹ میں آپ نے استعفے نہیں دیے, تنخواہیں اور پرس آپ لے رہے ہیں, جبکہ جہاں کام ہونا ہے, جن کمیٹیوں کے اندر مسائل آتے ہیں, بلز آتے ہیں, ان کمیٹیوں سے آپ نے استعفے دے دیے ہیں, ان سے آپ نکل گئے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یا تو آپ تنخواہیں نہ لیں بطور ایم این اے, وہ بھی آپ پوری لے رہے ہیں, مزے بھی آپ پورے انجوائے کر رہے ہیں ایم این اے شپ کے,
VIP प्रोटोकॉल भी आपको पूरा एयरपोर्ट्स पे हर जगह पे मिल रहा है बतौर MNA, लेकिन जहाँ पे आपने अवाम की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन करनी है, वहाँ पे आपका रोल जीरो है। वहाँ पे रोल नजर नहीं आ रहा। सरदार साहब यही तो मसला है सारा कि एक तरफ सिर्फ इमरान खान है। जी 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 फायद साहब मैं वापस आता हूँ, लेकिन सरदार साहब भी सुन रहे हैं। सरदार साहब आपने ज़ाहिर है सियासत सारी उम्र गुजर की सियासत में इस तरह के हालात में सर आप नहीं समझते कि बात तो यही है कि जो सियासी अगर मुकदमात हैं, किसी को कितनी सज़ा, यास्मीन साहिबा हैं, महमूद रशीद साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं PTI के, शाहिद कुरैशी साहब हैं, और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मुकदमात दुरुस्त हों। आप भी समझते हैं इन तमाम चीज़ों को, सियासी मुकदमात भी होते हैं, कम से कम उस पर रिलीफ तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। देखें, अब मैं ये भाई साहब को तो मैं नहीं जानता हूँ, PTI के मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो मैंने बीच में एक लफ्ज़ कहा, वो मेरे गले में फिट हो गए, तलवार म्यान से निकाल ली। ये तो लड़ने मरने पर हरकत, और फिर गैर पार्लिमानी अल्फाज के जी शर्म आनी चाहिए, तो फिलहाल ये क्या एक सुलझे हुए इंसान को ये अल्फाज नहीं, ये मुनासिब नहीं। देखें, हाँ देखें, मैंने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मैंने कहा हिज मास्टर वॉइस है। अब वही चीज़ है कि जी अब मैं इनको चैलेंज पे कह रहा हूँ भाई साहब को कि 54 साल से मैं पार्लियामेंट में हूँ। कौन था पहले? 35 साल से मेरी ज़ात उधर है, उससे पहले मेरे वालिद साहब थे, उससे पहले मेरे ताया थे, तो इन्होंने सबको फॉर्म 47 का बना दिया है। और मैं गारंटी पे आपको इसको चैलेंज पे कहता हूँ कि आए मेरे हल्के में जो इमरान खान को लड़ा ने, अगर उधर 200-300 वोट से ज्यादा उसने ले लिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अरे बड़ी बात ये है। नहीं है, आप बात अर्ज है कि हम अखलाक के दायरे में एक दूसरे के साथ बहस करें। अब वो मेरे गले में फिट हो गया तो फिर आगे हमारी कहता है जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो इनकार कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। वो कह रहे हैं जी बंदूक के जोर पर आप लोग आए हैं तो इन लोगों से बात नहीं होगी। बंदूक जो देखें, हम किस नाजुक मुल्क की सूरत हाल है, किस तरीके से हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की हैसियत हमने बनाई, हमारे फील्ड मार्शल ने बनाई, हमारी सियासी क़यादत ने बनाई, कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, ईरान जैसे लोग आके इधर बैठ गए, हमारे ज़रिए मुज़ाकरात हुए, दुनिया में हमने अमन कायम किया, दुनिया की मैशत पे हमने असर डाला। तो यही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अगर हम बैठ के बदनाम करेंगे तो हम घर में बैठ के अपने साथ इदारों को बदनाम करेंगे, उनको डिग्रेड करेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर तो यहूदी या इजराइल या आपका हिंदुस्तान या अफगानिस्तान तो आपको जो है ना प्रमोट नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि अपने इदारों को बदनाम ना करें। और लेकिन सरदार साहब ये बात शहादतें दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात, खून बहा रहे हैं, ईदें अपनी बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए ऐसे ही ब्लेम करें, ये तो अच्छी बात नहीं। लेकिन सरदार साहब गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, 5 बजट पेश कर दिए, मईशत का बुरा हाल है, इस हवाले से कॉलम भी लिख रहे हैं सोहेल बड़ाई साहब, हसन निसार, दीगर लोग मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि जी ठीक है गवर्नमेंट तो चल रही है, एक पेश भी है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। देखें, मुल्क चलता है, मिल के चलता है, ये घर है, हम सबका घर है। हम PTI को तो इसमें माइनस नहीं कर रहे, या इमरान खान साहब को या उसकी पार्टी को माइनस नहीं कर रहे। जैसा मेरा घर है ऐसा इमरान खान का घर है, ऐसा उसकी पार्टी का घर है, ऐसा नवाज लीग का घर है, ऐसा पीपल्स पार्टी का घर, ऐसा JUI का घर, जो जितनी भी पार्टियां हम सबके वजूद को तस्लीम करते हैं। तो हमारी गुजारिश ये है, 10 बस्ता गुजारिश ये है कि आए मिल के पहले इस मुल्क को ऊपर ले जाएं। ये कोई जेल में बैठा है, कोई बाहर बैठा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम वसी तर मफाद में पाकिस्तान के, हमने पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाना है, हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है। तो जो इदारे 3-4 शख्सियत हैं जो इस वक्त पेश है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, मियाँ शहबाज शरीफ है, अल्लाह आपको नेकी दे, इसहाक डार साहब हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, ये सारे मोहसिन नकवी है, इसी तरीके से आपका बिलावल है, जरदारी है, 5-6 आदमी। ये तो हम हालांकि हम अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते हैं, मैं नून से लड़ता हूँ, जरदारी और उसकी फैमिली अपने पीपल पार्टी से लड़ती है, उसके वर्कर पीपल पार्टी के टिकट से लड़ते हैं, हमारे वर्कर नून लीग के टिकट से लड़ते हैं, PTI अपने टिकट से लड़ती है, अपने पहचान से लड़ती है। लेकिन आप तसादम से निकलें, अच्छी है, बुरी है, लूली है, लंगड़ी है, जमहूरियत है। सर आप ये तो आपके हाथ में है ना सरदार साहब, आप हुकूमत में आप आगे हाथ बढ़ाएंगे तो बात होगी ना। अपोजिशन वाले तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हाथ बढ़ा रहे हैं। मैंने तो अभी इधर हाथ बढ़ाया, भाई साहब मुझसे नाराज हो गया, तो वो कहता है कि मुज़ाकरा नहीं। मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको कह रहा हूँ कि आए बैठे,
سب سے معتبر ادارہ قومی اسمبلی ہے اور اس کا اسپیکر جو ہے سردار ایاز صادق وہ غیر جانبدار اور ایک نہایت سلجھا ہوا انسان ہے، تو وہ بار بار کہہ رہا ہے تو اس کی سربراہی میں بیٹھ جائیں اور پرانا جو مسئلے ہیں بیٹھ کے کرتے جائیں. میں تو صبح ہی یہ صحیح بات ہے. عارف عباسی صاحب اس پہ تو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے نا. جب اتنے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آئیے بیٹھیے، وزیر اعظم نے کہہ دیا، ان لوگوں نے کہہ دیا، لیکن اگر سامنے سے رپلائی کریں گے آپ کی جی بندوق کے زور پر یہ لوگ آئے ہیں، فارم 47 والے ہیں، ہم بات نہیں کریں گے، تو پھر خان صاحب کی رہائی کی اگر آپ بات کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی مقدمات واپس ہو جائیں، پھر کیسے ہوگا؟ نہیں، ہم بالکل بھی سیاسی مقدمات واپس نہیں چاہتے. میں آج بھی تاریخ بھگت کے آئے ہوں. اچھا، آپ یہ بھی نہیں چاہتے سیاسی مقدمات واپس ہوں؟ نہیں، ہم عدالت میں میرٹ پہ الگ عدالتیں جس طرح کی ہیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے آئی ٹی سی کے ججوں کو دوبارہ تعینات کیا ہے، پہلے جو تھے ان کے بعد جب چیف جسٹس صاحبہ نہیں آئی، تو ہم اس کے باوجود عدالت میں ہمیں اگر اے ٹی سی سے انصاف نہیں ملے گا، ہائی کورٹ سے ملے گا، ہائی کورٹ سے نہیں ملے گا، سپریم کورٹ سے ملے گا. کبھی نہ ہمیں مقدموں کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں اس کی لیجیٹیمیسی، ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ پہ ہے کہ انہوں نے جو ملک کا حال کر دیا ہے، ملک کے عوام کا حال کر دیا ہے. عمران خان کے اب آپ خود دیکھ لیں، آپ سب قانون کو بھی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، چاہے صحافت سے ہیں، چاہے پارلیمنٹ سے ہیں. یہ بھائی تو نہیں جانتے، لیکن یہ میڈم اکٹھے کو لیگ رہے ہیں اسمبلی میں، ان کو پتہ ہے 5 سال طبیعت کا بھی کہ ہم لوگ کس طرح گراس روٹ لیول سے اسمبلی تک پہنچے ہیں. میرے بھی دادا آزاد کشمیر اسمبلی میں تھے، میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ کونسلر تھے، جو اپنا شجرہ مجھے بتا رہے ہیں نا. ہم میں سے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی نہ کوئی کسی درخت کی وہ شاخ ہے. ان چیزوں میں بھی نہیں جاننا چاہتا، نہ ان چیزوں میں بلیو کرتا ہوں. میں آپ کی حیثیت آپ پہ نہیں، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ملک میں. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس مقدس ایوان میں پہنچایا، اب وہ مقدس ایوان رہا نہیں ہے، وہاں سارے جس طرح آئے ہیں اس کے تقدس بھی پامال کر دیا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی پارٹی ہے جو اس سسٹم کے خلاف، ان جیسے وڈیروں کے خلاف جو نسل در نسل اس پارلیمنٹ پہ قابض ہیں، یہی اتصال کرتے ہیں، یہی پالیسیاں بناتے ہیں، یہی صنعتکار ہیں، یہی ٹیکس چوری کرتے ہیں، یہی زمیندار ہیں، یہی یاری پہ ظلم کرتے ہیں، یہی سرمایہ دار ہیں، یہی عام عوام کا خون چوستے ہیں. تو ہم تو انہی کے خلاف پی ٹی آئی بنی تھی، ہم انہی لوگوں کے خلاف، جو روایتی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو گزشتہ 78 79 سال میں اس حال میں پہنچا دیا، ہم ان کے خلاف پی ٹی آئی بنائی تھی ہم لوگوں نے. اور ان کے ساتھ 40 30 22 25 سال ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. ہم عام لوگ ہیں. اسمبلیوں کا تقدس انہوں نے ہمیشہ پامال کیا ہے، اس طرح اس کا تقدس بالکل ختم ہی کر دیا ہے، جس طرح انہوں نے عوام کے جو ول آف دا پیپل ہے اس کے ساتھ کیا ہے. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب جو مرضی کہیں، نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے اور نہ وہ حقائق کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. فائدہ ملک صاحبہ، آپ ظاہر بلاول بھٹو زاری صاحب بھی تنقید تو کرتے ہیں نون لیگ پر، خاص طور پر کہا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ابھی جی بی کے الیکشن میں، کہ نون لیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حکمرانی میں ہوتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہوں، مشکل میں ہوں تو پاؤں پکڑتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ظاہر ہے خوش تو نہیں ہیں نون لیگ سے، کسی مجبوری کے تحت ہی اطاعت کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، مجبوری تو صرف پاکستان ہے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کو ایک تسلسل سے قائم رکھنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور مجبوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں جہاں ان کی بے اصولی ہے، ہم ان کو آواز بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو ہلا بھی رہے ہیں، اور ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں، یہاں آپ کے کیے گئے فیصلے جو ہیں ان سے عوام متاثر ہو رہی ہے. خدا کے لیے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. آپ لوگوں نے تانا دیا ان کو کہ جی دیکھیے، آپ اتحادیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی غلط ہو اس کی نشاندہی تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں رائے ہے، جیسے ابھی نون لیگ والوں نے کہا پیپلز پارٹی کو کہ جناب جس طرح کے الیکشن آپ کراتے ہیں کراچی میں، بلدیات کے یا سندھ میں، ہم خدا نہ خواستہ اس طرح کے الیکشن نہیں کرا سکتے، نہ چاہتے ہیں اس طرح کے الیکشن ہو. ہم تو شفاف الیکشن چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن آپ نے کرائے نون لیگ کو معلوم ہے. اور پھر بلاول بھٹو زاری صاحب جی بی کے الیکشن میں بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی کی ہمارے ساتھ، اور ظاہر سب جانتے ہیں گورنمنٹ کس کی ہے اور کیا ہے. تو اس کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ تو ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں، جہاں پہ غلطی ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم نشاندہی کرتے ہیں. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم نشاندہی ان کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی کر رہے ہیں. ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں غلط ہیں،
یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل اپنا منہ جو ہے اس کو بند کر دیا ہے، وہ سیاہ کریں سفید کریں، ہم نہیں بولیں گے۔ ابھی جو بات میرے یہ بھائی کر رہے تھے عارف عباسی صاحب، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ عارف عباسی صاحب، آپ اور میں جو ہے نا، ہم گراس روٹ ورکرز ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی جب بنائی ہے تو آپ لوگوں نے جس نظریے کے تحت پی ٹی آئی بنائی تھی نا، وہ 6 مہینے یا سال کے بعد آپ جیسا جو گراس روٹ ورکر تھا اس کو نظر انداز کر کے تمام سیاسی جماعتوں کے بھگوڑے جو تھے نا الیکٹیبل، ان سے سیاسی جماعت جو ہے اس کو اوپر لایا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو تو ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، اس کے بعد ایسا نظر انداز کیا گیا۔ یہ صرف آپ کی جماعت میں نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ایسا عمل ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کئی دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو کمیٹڈ یا درمیانے طبقے کے پارٹی کے ورکر ہیں اور وہ الیکٹیبل میں شمار نہیں ہوتے، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا رائٹ ہوتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ نظریات جو ہے نا، کمٹمنٹ، جس چیز کے اوپر آپ آئے تھے، آپ لوگوں نے وہ چیز اچھا وہ چیز چھوڑ دی آپ کو لگتا ہے؟ عارف عباسی صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے میں چاہتا ہوں تو ایسے جواب دے دیجئے جو فائزہ ملک صاحب بات کر رہی ہیں۔ نہیں، میری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ ایک تگ و دو اور ایک نظریاتی ورکر ہیں، اور باقی پارٹیوں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہمیں پارٹی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ بیچ میں ٹکٹ نہیں ملا 2018 میں، تو انہوں نے مجھے کہیں اور ایڈجسٹ کر دیا، لائک راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واسا کا چیئرمین بنا دیا تھا جب ہماری حکومت تھی۔ ٹکٹ واقعی اس ٹائم ہمارے الیکٹیبل بہت زیادہ آ گئے تھے اور ورکر نظر انداز ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابھی 2024 میں مجھے ٹکٹ ملا، لیکن وہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر ہو گیا، انہوں نے نائل کر دیا۔ تو اس وجہ سے پارٹی میں اوپر نیچے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن ہم پارٹی میں کسی عہدے، کسی ٹکٹ یا کسی وزارت کے لیے نہیں ہے۔ ہم پارٹی میں ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، اس کے تحت آئے، اور جب ہم سمجھے گے کہ اگر پارٹی کا مین لیڈر اس نظریہ سوچ سے ہٹ گئے، اس ٹریک سے ہٹ گئے، تو ہم کوئی باندھے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہماری کوئی مجبوریاں ہیں۔ لیکن اس وقت تک عمران خان سے بہتر لیڈر چونکہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے، تو پارٹی سے ہم ورکروں کو ہوتے ہیں آپس میں معاملات۔ اچھا یہ عباسی صاحب یہ آپ کی سوچ ہے کہ اس گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی ہمیں، یا تمام جو آپ کے لیڈران ہیں سب کی سوچ یہی ہے کہ بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، اس سیاسی جماعت سے نہیں ہوگی، نون لیگ سے نہیں ہوگی، اس پارٹی والوں سے نہیں ہوگی، گورنمنٹ سے نہیں ہوگی؟ نہیں، بات چیت ہم ہر کسی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بات کرنے والا ہے اس کے پاس ڈیسیژن پاور تو ہو، اس کے پاس کوئی اختیار تو ہو، وہ جو کہتے ہیں مذاکرات میں وہ کرنے کی صلاحیت، اہلیت اور پاور بھی رکھتا ہو۔ صرف وقت گزاری کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ لولی پاپ ہم لے لیں اور بس مذاکرات کھیلتے رہے، اینڈ آف دا ڈے کوئی رزلٹ نہ ہو۔ آج تک جتنے بھی حکومت نے جو بھی کبھی ہماری کسی سطح پہ کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ اس سے پیچھے، بلکہ رات کو انہوں نے کہا صبح آپ کی ملاقات ہوگی، اور صبح پتہ چلا جی نہیں ہم نہیں ملاقات کروا سکتے۔ تو ایسے لوگوں سے بات کر کے وقت کا بھی ضیاع ہے اور عوام کو بھی ڈی ریل کرنے والی ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ فائز ملک صاحب آپ کا، عارف عباسی صاحب آپ کا، سردار عبدالرحمان صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین وقت کی قلت ہے، پھر انشاءاللہ زحمت دیں گے آپ کو۔ اصل بات یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو مذاکرات کی دعوت دی اپوزیشن کو، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، اور لیکن اس حوالے سے اب یہ کہنا یہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کی، اتنی حکومت نے دعوت ضرور، لیکن بات چیت میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، نہ ہمیں ایسا ماحول نظر آ رہا ہے، نہ حکومت کی جانب سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں۔ اور وہ چاہتے یہ ہیں، جس طرح عارف عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ہی چاہتے ہیں کہ جس سے بھی بات ہو اس کے ہاتھ میں طاقت ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے، اور جو ہم کہیں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہر مذاکرات کا مطلب کچھ دو کی بات بنیاد پر بات ہوتی ہے، تو جب پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو بیٹھنا تو تمام سیاسی جماعتوں کو پڑے گا بالآخر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا نگہبان۔